حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ۔ اے میرے صحابہ دھیان سے سن لیجئے، اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن و حسین ہوں گے، اور عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی، جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہوں گے۔ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور چیز دے گی۔ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ میں اپنے ان صحابہ کی شہادت کی گواہی میں آپ دوں گا۔ کو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، کہاروں کو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کے ان کو یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے قطع بریدہ چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ، پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر عاش نہ پایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہو گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ کھڑی ہیں، شر کہتا ہے گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اگر اس نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو میں بھی سر پھوڑ آیا ہوں اس شخص کا، آپ خوش ہو جائیے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میرا بدلہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سن کے فرمایا میرے چچا میں بدلہ لینے نہیں آیا، اے میرے چچا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اے میرے چچا اگر آپ نے مجھے راضی کرنا ہے، اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا ہے میں بدلوں سے راضی نہیں ہوں گا، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اگر راضی کرنا ہے تو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈال دی، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں رہنے لگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ بن کے رہنے لگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنے لگے، آپ سے قرآن سیکھنے لگے، دین سیکھنے لگے۔ جب جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں رہنے لگے، کچھ ہی دن گزرے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی تو آپ نے دروازہ، صحابہ کرام نے دروازے سے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6-7 دنوں کے بعد جناب عمر بھی آ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ غلط ارادے سے آ رہے ہیں، اس لیے امیر حمزہ نے کہا کہ میرے بھتیجے حضور اگر اجازت ہو تو دور ہی سے اس کا کام تمام کر دوں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے آپ سے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وقت وہ حضور کے پاس تھے۔ تو جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے تو فرمانے لگے کہ خطرہ ہے، یہ اس کا آنا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تلوار، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تو اگر حضور اجازت ہو تو پہلے ہی کام کر دوں اس کا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہ میرے چچا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، یہ مجھے آج بدلہ لگ رہا ہے۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہادر آدمی تھے، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے جب کبھی کہیں لڑنا پڑتا تو زرہ پہن کے لڑتے تھے، لوہے کا کرتا پہن کے لڑتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو بغیر زرہ کے لڑا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان ہونے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو بندہ مر جائے تو وہ مر جاتا ہے، جو بندہ قتل ہو جائے، جو مارا جائے تو وہ مر جاتا ہے، مگر اب مجھے پتہ چلا اسلام لانے کے بعد جو اللہ کے دین کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کے دین کے لیے مرنے میں موت نہیں بلکہ زندگی ہے، اس لیے میں بغیر زرہ کے لڑتا ہوں تاکہ یا مار دوں یا پھر مر جاؤں۔ غزوہ بدر میں کافروں کو مارا، غزوہ بدر میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کافروں کو مارا، طعیمہ بن عدی کو مارا، اور بھی بہت سے لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ کافروں نے مانا کہ آج ہمیں جتنا نقصان امیر حمزہ نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا، جتنا انہوں نے آج ہمیں نقصان پہنچایا اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ کافروں کے سر قلم کر دیے، کافروں کو تکلیف تھی اور صدمہ تھا، اگر موقع ملے تو امیر حمزہ کو مار کے اپنے سینے ٹھنڈے کریں۔ تو جبیر ابن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی، جبیر ابن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی کو امیر حمزہ نے مارا، اور ہندا کے باپ کو جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی ان کے باپ کو بھی امیر حمزہ نے مارا۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو کہا، اے میرے غلام وحشی، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اگر تو اس کام کو کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی ابن حرب نے کہا کہ کیا کام ہے؟ جبیر ابن مطعم کافر نے کہا، اگر امیر حمزہ کو تو شہید کر دے، قتل کر دے، تو اس کی خوشی میں تجھے آزادی دے دوں گا۔
تجھے آزاد کر دوں گا۔ واشی ابن حرب نے کہا کہ جی میرے حضور یہ کام میں کروں گا، جب کبھی مجھے موقع ملا آج سے ہی میں اس کی تیاری میں لگ جاؤں گا، مجھے جہاں کہیں بھی موقع ملا تو میں امیر حمزہ کو ماروں گا، ان کو میں شہید کروں گا تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ ہندا کو بھی پتہ چلا کہ واشی ابن حرب کے آقا نے ان کو یہ کہا ہے۔ ہندا نے بھی کہا کہ واشی اگر امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے مجھے دے اور میں چباؤں تو میں بھی تجھے اتنا انعام دوں گی جتنا تو مانگے گا، اتنا انعام دوں گی۔ اب واشی ابن حرب اس انتظار میں ہے کہ کوئی موقع آئے، کوئی موقع آئے تو میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں۔ بدر کی اگلے ہی سال احد کا میدان لگ گیا، احد پہ کافر چڑھ کے احد کے میدان میں کافر بھاری تعداد میں آیا تاکہ اپنے بدر کا بدلہ لیا جائے۔ پہنچ گیا کافر اپنا احد کے میدان میں اور لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی جاری ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اپنے بہادری کے جوہر دکھلانا شروع کیے، مقابلہ سخت ہو گیا۔ واشی ابن حرب کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا، میں نے نیزہ کو خوب لگایا، میں نے نیزے کو زہر لگایا، میرا تو مقصد صرف ایک ہی بندے کو مارنا تھا، میں تو کافروں کے ساتھ آیا ہی اس لیے تھا کہ ایک بندہ مجھے نظر پڑے تو میں اس پہ حملہ کر کے اس کو شہید کروں تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ واشی ابن حرب کہتا ہے کہ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے میں منظر دیکھ رہا تھا، سارا میں لڑائی کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میری نظر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھی جو بغیر زرہ کے پگڑی باندھ کے اور شتر مرغ کا پر لگا کے جو بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ ان کی بہادری کی نشانی تھی۔ پگڑی پہ شتر مرغ کا پر لگا کے بغیر زرہ پہن کے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس میری نظر تو اسی پہ تھی کہ کوئی موقع ملے تو میں اس پہ حملہ کروں۔ وہ لڑتے رہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرف صفایا ہو گیا تو وہ میری جانب جس چٹان کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا ان کو خبر نہ تھی کہ اس طرف بھی یہاں بھی کوئی چھپا ہوا ہے، وہ اس طرف کو آئے اور میری چٹان کے پاس سے گزرے اور میرے پاس سے نکل کے ان کا جب رخ ادھر کو ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ موقع ہے، میری جانب کا رخ بھی نہیں ہے۔ میں نے پیچھے سے جا کے زور سے ان پہ نیزہ مارا، پیچھے سے جو آر پار ہو گیا، میں نے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کسی ظالم نے مجھے نیزہ دے مارا ہے۔ آپ نے نیزہ لگنے کے باوجود بھی واشی ابن حرب کہتے ہیں انہوں نے ایسے وقت میں بھی مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، اس کے باوجود کہ نیزہ آر پار ہو گیا ہے پھر بھی انہوں نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، مگر وہ گر پڑے، وہ زخم کی وجہ سے مجھ پہ حملہ نہ کر سکے۔ آخر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام احد کے میدان میں بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مگر میرا مقصد تو ایک ہی بندے کو شہید کرنا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے شہید کر دیا، اور پھر کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اعضاء ہم نے کاٹ دیے، دانت بھی ہم نے شہید کر دیے، نیزہ مار مار کے آنکھیں بھی پھوڑ دیں، کان بھی ناک کو بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیے، سارا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کلیجہ بھی نکال لیا گیا۔ اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق ہندا لڑائی کے موقع پہ تھی، میں نے وہ کلیجہ نکال کے ہندا کو دے دیا کہ یہ چبا، یہ لے اور کھا تاکہ تیرا بھی کلیجہ، تیرے باپ کا بھی بدلہ ہو جائے۔ ہندا نے کلیجہ لیا اور چبایا، اس کو کھانے کی کوشش کی مگر وہ اندر نہ گیا، وہ باہر ہی رہ گیا، اسے اندر لے جا نہ سکی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایسے نہیں مطالعے سے کہہ رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امیر حمزہ کا کلیجہ اگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو اس کے جسم کو بھی آگ نہ جلاتی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنی پاکیزہ ہستی تھی، اتنے عظیم تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو اندر گیا ہی نہیں اگر میرے چچے کا کلیجہ اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا تو اس ٹکڑے کی وجہ سے اس کا جسم جہنم میں نہ جلتا، مگر وہ تو ویسی بات مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ تو بات حضور اس وقت کی جو مسلمان نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان دے دیا، پھر مسلمانوں کی انہوں نے خوب خدمت کی، دین کی خوب خدمت کی دونوں میاں بیوی نے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسلمان ہو گئے، لیکن جب وہ مسلمان نہیں تھی تب حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام جب لڑائی ختم ہو گئی، جب لڑائی ختم ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو تلاش کرو، کہاں کہاں کتنے صحابی ہمارے شہید ہوئے ہیں، لاشوں کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ کرام نے میتوں کو تلاش کیا، میتوں کو تلاش کیا، اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، اور بھی تھے بہت سے صحابہ کرام جو اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس طرح ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اور بھی ایسے صحابہ کرام تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سارے صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کر لیا جائے، سارے صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا اللہ کے نبی آپ کے چچے کی لاش بھی وہاں موجود ہے، آپ کے چچے کے ٹکڑے بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے کافروں نے، آنکھیں بھی پھوڑ دی، دانت بھی توڑ دیے، کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا، کلیجہ بھی نکال لیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس منظر کو دیکھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غمزدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے بہنے لگے، جس کی گنجائش ہے اپنے مرنے والوں کے لیے بے ساختہ اس طرح آنسوں کو بہہ جانا اور ہلکا سا رونا بھی آ جانا، اس کی گنجائش ہے، مگر عین موقع پہ یہ نہیں کہ سال کے بعد روئے، سال کے بعد روئے، نہ 3 دن ہوتے ہیں صرف غم کرنے کے 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر اپنے جانے والوں کے لیے آنسوں کا بہہ جانا اور اس طرح رونا آ جانا، اس کی اجازت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ منظر دیکھ کے بڑے غمزدہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بھر آیا، آپ کا دل زخمی ہوا، آپ کا دل بھر آیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے چچا کے ٹکنوں پہ کھڑا ہو کے حضور کہہ رہے ہیں، اے میرے چچا، کل جب کبھی اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، کافروں پہ مجھے غلبہ دیا، میں تیرے بدلے میں 70 کافروں کا اس طرح موسلا بناؤں گا جس طرح تیرے ٹکڑے کر دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کان ناک کاٹ دینا، اس کو موسلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا دل بھر آیا، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی کا اور اے میرے چچا تیری بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے تیری بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تیرے ٹکڑوں کو دفناتا نہ، میں تیرے ٹکڑوں کو دفناتا نہ، میں تیرے ٹکڑوں کو اسی طرح چھوڑ کے چلا جاتا، درندے کھاتے تیرے ٹکڑوں کو، پرندہ کھاتے تیرا گوشت، جانور کھا جاتے تیرے گوشت کو، کل قیامت کا دن ہوتا تو اللہ کی عدالت میں تو جانوروں کے پیٹوں سے نکل کے پیش ہوتا، کل قیامت کا دن ہوتا، جانوروں کے پیٹوں سے نکلتا، پرندوں کے پیٹوں سے نکل کے تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوتا۔ اللہ پاک تجھ سے پوچھتے کہ بتا میرے بندے تیرا کس وجہ سے تیرا یہ ٹکڑے ہوئے، تو کہتا کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے میرے ٹکڑے ہوئے اور دفن بھی نہ ہوا، میں جانور میرے ٹکڑے کھا گئے، یا اللہ یہ سارا معاملہ میرا ساتھ تیرے دین کے لیے ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ تو سچ کہتا ہے، یہ سب کچھ میرے کے لیے ہوا۔
اگر مجھے تیری بہن کا خیال نہ ہوتا تو میں ٹکڑوں کو یہیں چھوڑ جاتا، جانور کھا جاتے، لیکن مجھے تیری بہن صفیہ کا خیال ہے کہ بہن بیچاری پریشان ہوگی، دفنا دیا جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر ٹکڑوں کو اگر باہر چھوڑ دیا جائے تو بہن برداشت نہ کرے گی، پریشان ہوگی کہ جانور گھسیٹ رہے ہوں گے، درندے ٹکڑوں کو سریوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے، یہ ذرا پریشان کرے گا تیری بہن کو۔ اگر مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے دفناتا نہ، بلکہ ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ تیرا اجر اور بھی زیادہ اللہ کے دربار میں بڑھتا، اور بھی زیادہ بڑھتا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء یوم القیامت حمزہ۔ اے میرے صحابہ دھیان سے سن لیجئے، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن و حسین ہوں گے، اور عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی، جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہوں گے، شہیدوں کے سردار سید الشہداء یوم القیامت حمزہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ابھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے پتہ ہے کیا کہہ کے گئے ہیں۔ جبرائیل نے مجھے کہا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول، اے میرے پیارے پیغمبر، امیر حمزہ تیرا بھی شیر تھا اور میرا بھی شیر تھا۔ اللہ نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، امیر حمزہ آپ کا بھی شیر اور میرا بھی شیر تھا۔ آپ نے فرمایا میرے چچا تو شہیدوں کا سردار ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ، سارے صحابہ کی میتوں کو قریب کر دو۔ شہداء احد کی ساروں کی میتوں کو جب قریب کر دیا گیا، 70 کے قریب صحابہ، آپ نے ان کی میتوں پہ کھڑا ہو کے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور چیز دے گی۔ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ، میں اپنے ان صحابہ کی شہادت کی گواہی میں آپ دوں گا ان کی گواہی اللہ کے دربار میں۔ کتنی بڑی بات ہے ان صحابہ کرام کی، کتنا بڑا رتبہ پایا، کتنی بڑی شان پائی انہوں نے۔ آپ فرما رہے ہیں ان کی شہادت کی گواہی میں دوں گا، جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا نبی دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب دیکھا یہ معاملہ، ٹکڑوں کو دیکھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا، میں بھی تیرے بدلے میں تیرا اس طرح حال جو کیا کافروں نے، تیرے ناک کان جو کاٹے کافروں نے، تیرا کلیجہ جو چبایا کافروں نے، تیرے ٹکڑے جو کر دیے، تو میں بھی جب مجھے غلبہ ملا، مجھے موقع ملا، تو میں بھی تیرے بدلے میں اسی طرح 70 کافروں کا موصلہ بناؤں گا، تیرے ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، اللہ کا قرآن آ گیا، 14واں پارہ آخری آیات پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہاں ان آیات کا ترجمہ تفسیر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب، اگر آپ نے اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے لے سکتے ہیں، بدلہ لینے کا ہم نے کہا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے موصلہ بنانا ہے تو 70 کا نہیں 1 کا بنا سکتے ہو، 70 کا نہیں، کیونکہ اسلام میں موصلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے کافروں کا۔ ویسے مارو کافروں کو، لڑائی میں جتنے بھی آئیں، چاہے جتنے بھی آئیں، سب کے سر قلم کر دو، مارنا اور بات ہے اور موصلہ بنانا یہ اور بات ہے۔ آپ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی مارو جتنے، لیکن موصلہ اپنے چچا کے بدلے میں 1 کا موصلہ تو کر سکتے ہو لیکن 70 کا نہیں۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو لیجئے لیکن 1 کا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ صبر کر جاؤ گے، صبر کر جاؤ گے، 1 کا بھی اگر موصلہ نہ بناؤ گے تو یہ صبر کرنا موصلہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ صبر کرو گے تو یہ صبر موصلہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا جب قرآن آ گیا اور فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے میرے نبی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ کہو سبحان اللہ۔ 14واں پارہ یہاں پورا ہو گیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، 14واں پارہ یہاں پورا ہو گیا۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا میرے نبی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے نبی صبر کیجئے، یہ صبر بھی آپ کا ہماری وجہ سے ہے، ہماری توفیق سے ہے میرے نبی، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، غم زدہ نہ ہو میرے نبی، پریشان نہ ہو میتوں کو دیکھ کے، کافروں کے مکر و فریب کے دیکھ کے تو غم زدہ نہ ہو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہتر ہی ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر تو کامیاب ہو جائے پھر بھی کامیاب، اور تیرے صحابہ شہید ہو جائیں یہ پھر بھی کامیاب ہے، آپ کے لیے گھاٹا نہیں ہے، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ اتنا پریشان نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ، میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، میں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اے میرے پیارے پیغمبر تو پریشان نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی نہیں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھاٹا نہیں ہے، تمہارے شہید بھی ہو گئے تو تمہیں گھاٹا نہیں، ہم ان کو وہ زندگی دیں گے جو بہترین زندگی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا یہ فرمان سن کے کیا کہا؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا نا کہ 70 ماروں گا، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، اور میں اپنے چچے کے بدلے میں 1 کافر کا بھی موصلہ نہیں بناؤں گا، میں صبر کروں گا، یہ ہے اسلام۔ ایسے حال میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر، جبکہ حضور پاک کے سامنے چچا کے ٹکڑے ہیں، غم ہے یہ تازہ تازہ، لیکن ایسے موقع بھی اللہ پاک نے فوراً کہا نے میرے نبی صبر بہتر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کافروں نے موصلہ بنا دیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کپڑے لیے،
आपने 2 चादरें लीं, ओहद की तरफ चल पड़ी और आने लगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ रही हैं। आपने फरमाया ज़ुबैर अपनी माँ को रोको कि यहाँ ना आए, मामला बड़ा दर्दनाक है, टुकड़े पड़े हुए हैं, मुझे देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, औरत बर्दाश्त न करेगी। ऐ ज़ुबैर जाके अपनी माँ को समझाओ को आगे आने की इजाज़त नहीं है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा को कहा कि अम्मा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है, मामला आगे बड़ा दर्दनाक है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा ज़ुबैर, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दो कि मुझे आ जाने दे, मुझे अपने भाई के टुकड़े देख लेने दे, मैं रोऊंगी नहीं, मैं मातम नहीं करूँगी, मैं तो अपने भाई को खिराज तासीन पेश करने आ रही हूँ। मुझे पता चल गया है मेरे भाई के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आप कह दीजिए जाके हुजूर से, अगर इजाज़त दो तो मैं देख लूँ, रोऊंगी नहीं, पीटूंगी नहीं, बल्कि अपने भाई को खिराज तासीन पेश करके वापस चले जाऊँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को बतलाया। आपने फरमाया फिर आ जाने दो, आपने फरमाया फिर आ जाने दो। शायर कहता है हुजूर ने कहा रोको मेरी फूफी को मैयत पर न आने दो, कहा रोको मेरी फूफी को मैयत पर न आने दो, दिले ज़ख्मी के उनको ये नया चरका न खाने दो, अलम अंगेज है कतओ बुरीदा चेहराए हमज़ा, बहन को रंज दे शायद ये दीदे चेहराए हमज़ा, पिसरने जाके मादर को मगर जिस वक्त समझाया, पिसरने जाके मादर को मगर जिस वक्त समझाया, तो क़ल्बे मुस्लिमा हर हाल में सब्र आश ना पाया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इजाज़त हो गई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई के टुकड़ों पे खड़ी हैं। शर कहता है, गई वो मैयत हमज़ा पे रोई और न चिल्लाई, गई वो मैयत हमज़ा पे रोई और न चिल्लाई, नज़र चेहरे पे डाली फातिहा पढ़ कर चली आई। यह है हमारा इस्लाम, यह है हमारा इस्लाम। फातिहा क्या पढ़ी थी? है सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फातिहा क्या पढ़ी थी? उन्होंने अपने भाई के टुकड़ों पे खड़ा होकर कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह ताला तेरी शहादत को कबूल फरमाए, तू बहादुर था, अल्लाह के दीन के लिए तू कुर्बान हुआ, तेरे टुकड़े अल्लाह के दीन के लिए हुए हैं। जब अल्लाह के दीन के लिए तू कुर्बान हुआ है तो हमें तेरे ऊपर रोने की कोई ज़रूरत नहीं। यह है हमारा इस्लाम, यह है हमारा दीन, यह है हमारा मज़हब। अल्लाह ताला और उसके नबी ने हमें सब्र का कहा है, हर हाल में सब्र का कहा है। मातम की गुंजाइश ही नहीं, पीटने की गुंजाइश ही नहीं है। शहीदों के लिए रोया नहीं जाता, शहीदों के लिए तो खिराज तासीन पेश की जाती है। ऐसे हाल में भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 चादरें लेके का अर्ज़ किया कि हुज़ूर ये 2 चादरें हैं, 2 चादर हैं, इनमें कफना दीजिए। टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए चादरों में। आपने देखा कि चादरें 2 हैं मगर साहबी एक और भी है, उनके पास भी कपड़ा नहीं है, उनके भी टुकड़े हो गए हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मेरे पास तो 2 चादर हैं, एक छोटी और एक बड़ी है, एक मेरा अपना भाई है, एक मेरा मुसलमान भाई है, दोनों के टुकड़े हुए पड़े हैं, क्या करूँ? ऐ अल्लाह के प्यारे पैगम्बर, मैं अपनी चादर बड़े भाई को दूँ, छोटी चादर दूसरे
دوسرے بھائی کو دوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے یہ کہے کہ صفیہ اپنے بھائی کو تو بڑی چادر دے دی اور دوسرے مسلمان بھائی کو چھوٹی چادر دے دی۔ اس لیے اللہ کے نبی میں ان پہ کوئی نام نہیں رکھ رہی حضور، آپ ان پہ کرہ ڈال دیجئے، کرہ ڈال دیجئے، جو چادر جس کے حصے میں آ جائے اس کو دے دیجئے۔ کرہ ڈالا گیا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آ گئی، دوسرے مسلمان بھائی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی، ان کو بڑی چادر دے دی گئی، امیر حمزہ کے لیے چھوٹی چادر دے دی گئی۔ قبر میں جب اتارا گیا تو پوری چادر، چونکہ آپ کا جسم کا قد لمبا تھا، اب آپ کا جسم پورا نہیں ڈھانپا جا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر کو چہرے کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پہ اذخر گھاس کے پتے ڈال دیے جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا، ان سارے صحابہ کرام جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، نماز جنازہ پڑھایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ، سب سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے آپ نے فرمایا دوسرے صحابی کو لاؤ، اس کو پڑھایا، اس کو ہٹا کے فرمایا تیسرے کو لاؤ، ان کا پڑھایا، ان کو ہٹا کے فرمایا چوتھے کو لاؤ، ان کا پڑھایا۔ سارے صحابہ کو ایک ایک کر کے یوں لایا جاتا رہا، مگر امیر حمزہ کی میت وہیں رہی۔ سارے صحابہ پہ ایک ایک جنازہ پڑھا اور امیر حمزہ پہ حضور پاک نے 70 جنازے پڑھے۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور آپ نے فرمایا اتار دو میرے بھائیوں کو، اتار دو قبرستان، قبر کے اندر اتار دو۔ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی میں محمد الرسول اللہ دوں گا۔ اللہ کے دین کے لیے جو قربان ہوئے ان کے لیے رویا نہیں جاتا میرے دوستو، ان کو عزت کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچایا جاتا ہے، ان کو عزت کو، ان کو مقام دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے راستے میں جان دے کے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو عزت کی زندگی دیتے ہیں اور عزت کی روزی دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس پہ خوش ہیں۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دی، جان کی بازی لگائی۔ تو میرے دوستو ان حضرات کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے، ان کی زندگیوں کو ہم نے اپنانا ہے، جس طرح وہ اس دین کے لیے اپنا خون کا پانی دے کے گئے ہیں۔ اس شجر کو جیسے فرمایا اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو تب اس میں بہار آئی۔ ہم نے اس گلشن کو آباد کرنا ہے، اس اسلام کے گلشن کو، اس کی آبیاری کرنی ہے۔ ہم نے اس دین کو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے، اسے آگے بھی پہنچانا ہے، اور جن ہستیوں نے اس دین کے لیے قربانی دی ان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔